ذرا میرا مطلب ہے، ایک لمحے کے لیے تصور کریں ایک ایسے منظم جرائم پیشہ گروہ یا مافیا کا جو ڈکیتی یا کوئی واردات کرتے وقت اپنے چہرے پر نقاب پہننا چھوڑ دے۔ یہ تو بڑا عجیب سا منظر ہوگا۔ بالکل، مطلب کوئی بھی مجرم نقاب کیوں پہنتا ہے؟ ظاہر ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں قانون کا ڈر ہوتا ہے، یا کم از کم معاشرے کے سامنے بے نقاب ہونے کا خوف تو ہوتا ہی ہے نا۔ صحیح بات ہے، وہ پکڑے جانے سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب وہ مافیا اپنا نقاب اتار پھینکتا ہے تو دیکھیے یہ محض کوئی لاپرواہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک انتہائی خطرناک نفسیاتی ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب اسے کسی احتساب کا ڈر نہیں، نظام ٹوٹ چکا ہے اور سامنے والا مطلب جو ان کا شکار ہے وہ مکمل طور پر بے بس ہے۔ ایک دم صحیح کہا، یہ دراصل خوف قائم کرنے کی انتہا ہے۔ تو اب ذرا اس تصور کو مزید وسیع کریں۔ ہم سوچیں کہ کوئی بس ایک اکیلا فرد کسی ایسے پورے ہجوم کے سامنے کھڑا ہو جس نے اپنے چہلوں سے اخلاقیات کے تمام نقاب اتار پھینکے ہوں۔ ایک بہت ہی ہولناک صورتحال۔ ایک ایسا ہجوم جو اپنی طاقت اور تعداد کے زوم میں اس قدر اندھا ہو چکا ہو کہ اسے اپنے غلط کاموں کا کوئی جواز، کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، اور دوسری طرف وہ تنہا فرد جس کے پاس کوئی دنیاوی طاقت، کوئی فوج یا کوئی ہتھیار نہ ہو، بلکہ صرف اس کے اصول اور اس کی سچائی ہو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ کوئی خیالی منظر نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، انسانی تاریخ ایسی کشمکش سے بھری پڑی ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں وہ اس تصادم کی سب سے واضح، ہولناک اور میں کہوں گی نفسیاتی طور پر پیچیدہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم سورہ ہود کی 2 مخصوص آیات یعنی آیت نمبر 79 اور اسی کی روشنی میں حضرت لوط اور قوم سدوم کے درمیان ہونے والے اس انتہائی سخت ٹکراؤ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرا خیال ہے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ جی بالکل، اس گفتگو کا مقصد صرف ایک تاریخی واقعے کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ہجوم کی نفسیات اور وہ جو اکیلے حق پر کھڑے ہونے والے انسان کا ذہنی کرب ہوتا ہے نا، اور طاقت کے اس خوفناک عدم توازن کی گہرائی میں جانا ہے۔ میں بالکل متفق ہوں، اور یہ مطالعہ اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں یہ ہمیں انسانی رویوں کی ان تاریک ترین گہرائیوں میں لے جاتا ہے جن کا سامنا ہمیں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے۔ جی، یہ صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا تجزیہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر اخلاقی زوال کا شکار ہو جائے تو اس کی زبان، اس کا رویہ اور اس کی سوچ کیسی ہو جاتی ہے۔ صحیح، ہم اکثر تاریخ کو صرف واقعات کی ترتیب کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن ان 2 آیات میں ہمیں انسانی جذبات، طاقت کے تکبر اور شدید ترین دباؤ کی ایک ایسی کینوس نظر آتی ہے جس پر نفسیات کی ہر لکیر بہت گہری اور واضح کھینچی گئی ہے۔ ایک نفسیاتی جنگ کا منظر۔ بالکل، جب ہم ان آیات کے متن پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض الفاظ کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ 2 بالکل مختلف دنیاؤں، 2 مختلف سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ اور یہ ٹکراؤ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اگر ہم پہلی فراہم کردہ قرآنی آیت کی طرف دیکھیں جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 79 ہے، تو قوم کا جواب کچھ اس طرح سے سامنے آتا ہے۔ میں مفہوم بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی حق یا دلچسپی نہیں ہے، اور تم یقیناً جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ ایک انتہائی تکبر بھرا جواب۔ جی، اب اس جملے کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس واقعے میں انہوں نے یعنی حضرت لوط نے اس بے قابو ہجوم کو ایک متبادل، ایک پاکیزہ، فطری اور اخلاقی راستہ پیش کیا تھا تاکہ وہ اپنی جارحیت سے باز آ جائیں۔ اور جواب میں انہیں کیا ملتا ہے؟ جواب میں ہجوم کا یہ جواب آتا ہے، یہ 2 ٹوک الفاظ کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ محض ایک انکار نہیں ہے، یہ ایک عجیب سی ڈھٹائی ہے۔ یہاں صورتحال انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کیونکہ
میرا مطلب ہے عموماً جب ہم کسی سے بحث کرتے ہیں تو ہم اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہیں. ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم صحیح کیوں ہیں. بالکل، بحث کا اصول یہی ہے. لیکن اس مکالمے میں ہجوم کوئی دلیل نہیں دے رہا. وہ صرف اپنی مرضی مسلط کر رہا ہے. کیا یہ محض مانگ ہے یا یہ ایک طرح کا نفسیاتی حملہ ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہجوم کبھی بھی منطق یا دلیل کی زبان استعمال نہیں کرتا. وہ دلیل سے بالاتر سمجھتے ہیں خود کو. بالکل، ہجوم کا بنیادی مقصد سچائی تک پہنچنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا واحد مقصد اپنا غلبہ قائم کرنا ہوتا ہے. جب قوم سدوم نے یہ کہا نا کہ تم یقیناً جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، تو اس ایک جملے میں جو بے باکی، ہٹ دھرمی اور تکبر چھپا ہوا ہے وہ ایک گہرے نفسیاتی زوال کی نشاندہی کرتا ہے. یعنی شرم کا مکمل خاتمہ. 100%. جب کوئی معاشرہ یا افراد کا کوئی گروہ اس نہج پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے برے ارادوں کو، اپنے انتہائی غیر اخلاقی مقاصد کو ببانگ دہل تسلیم کرنے لگے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی اخلاقی دلیل، ضمیر کی آواز یا حق و باطل کے معیار سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا سوچے گا. جی، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی کہ ان کا عمل کتنا بھیانک یا غلط ہے. ان کا واحد استدلال، ان کی واحد دلیل، ان کی اجتماعی طاقت تھی، ان کی تعداد تھی، اور یہی ہجوم کی سب سے بڑی خامی اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. یہ بات اس نقاب والی مثال کو بالکل درست ثابت کرتی ہے جو ہم نے شروع میں دی. بالکل، وہی مافیا والی بات. ہاں، وہ اپنے مقاصد کو چھپا نہیں رہے، بلکہ الٹا سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو ہم یہی کرنے والے ہیں اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک شدید ذہنی دباؤ پیدا کرنے کی کوشش. صحیح. اگر ہم ان الفاظ کو صرف ایک مانگ سمجھیں کہ وہ کچھ مانگ رہے ہیں تو ہم یقیناً غلطی پر ہوں گے. یہ الفاظ دراصل ایک شدید قسم کا نفسیاتی حملہ ہے. یہ ایک ایسا وار ہے جس کا مقصد بحث جیتنا نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کے حوصلے کو، اس کی ہمت کو اور اس کے اندر کی مزاحمت کو توڑنا ہے. اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دینا. جی، اور جب بہت سے لوگ مل کر ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اندر ایک اجتماعی بے حسی پیدا ہو جاتی ہے. ایک ایسی کیفیت جسے ہم سماجیات یعنی سوشیولوجی کی زبان میں ڈی انڈیویجویشن یا انفرادیت کا کھو جانا کہہ سکتے ہیں. ڈی انڈیویجویشن، یہ بہت اہم نقطہ ہے. ان کا اپنا انفرادی ضمیر سو جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم سب مل کر یہ کر رہے ہیں اس لیے اس گناہ کا یا اس غلطی کا بوجھ ہم میں سے کسی ایک پر نہیں آئے گا. بالکل درست تجزیہ ہے. اجتماعی ضمیر کے سو جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری ہجوم پر ڈال دیتا ہے کہ میں اکیلا تو نہیں کر رہا. یہی تو، میں اکیلا تو نہیں کر رہا، سبھی تو کر رہے ہیں. یہ سوچ انسان کو ہر طرح کی حد پار کرنے کی چھوٹ دے دیتی ہے. اور جب ہجوم اس قدر بے لگام ہو جائے تو اس کی جارحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور پھر وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے. وہ صرف اس لیے حملہ آور نہیں ہوتے کہ انہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، بلکہ وہ اس لیے بھی حملہ آور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے کھڑا وہ تنہا شخص، وہ حق کی آواز، ان کی مطلق العنان طاقت کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. مطلب وہ انہیں ان کی غلطی یاد دلا رہا ہوتا ہے. بالکل، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی انہیں روکے، کوئی انہیں ٹوکے یا کوئی انہیں یاد دلائے کہ ایک اور راستہ بھی موجود ہے. ہجوم کی یہ تکبر بھری زبان دراصل طاقت کے نشے کی وہ انتہا ہے جہاں انسان خود کو ہر قاعدے اور قانون سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے. اور جب ہجوم اخلاقیات سے اتنی دور نکل جائے تو اس کے سامنے کسی منطق یا ہمدردی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور یہی وہ مقام ہے جہاں منظر کی سنگینی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے. میرا مطلب ہے جب ایک ہجوم ساری منطق کو ایک طرف رکھ دے اور مکمل طور پر خوف اور طاقت کے استعمال پر اتر آئے تو اس انسان پر کیا گزرتی ہے جو اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو. بہت شدید کرب کی حالت ہوتی ہے. ہاں نا، وہ انسان جو اخلاقی طور پر تو حق پر ہے لیکن مادی اعتبار سے مکمل طور پر بے بس اور اکیلا ہے، اس کا نفسیاتی بوجھ تو یقیناً کچل دینے والا ہوتا ہوگا. بلا شبہ کوئی بھی انسان اس دباؤ سے ٹوٹ سکتا ہے. جب کوئی پرامن اور اخلاقی راستہ دکھا رہا ہو اور جواب میں اسے یہ تانا ملے کہ تمہیں معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں، تو اس انسان کے اندر کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم اکثر تاریخی کہانیوں کو پڑھتے ہوئے بس اس انسانی عنصر کو، اس اندرونی کشمکش کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم سیدھا نتائج پر چلے جاتے ہیں کہ آخر میں کیا ہوا. بالکل.
لیکن ہمارے آج کے ذرائع، خاص طور پر دوسری آیت یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 81 ہمیں سیدھا اس تنہا انسان کے دل اور دماغ کے اندر لے جاتی ہے۔ اور یہ اس واقعے کا میری نظر میں سب سے طاقتور پہلو ہے۔ جی، وہ الفاظ کیا تھے؟ جب قوم سدوم کے ہجوم نے ہر متبادل کو حقارت سے مسترد کر دیا تو حضرت لوط کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ انسانی تاریخ کے چند انتہائی کربناک اور حقیقت پسندانہ الفاظ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ یہ الفاظ واقعی دل دہلا دینے والے ہیں۔ اگر ہم صرف ان الفاظ کے لسانی پہلو پر ہی غور کریں تو ایک پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ رکن کا مطلب کوئی عام دیوار یا خیمہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ کسی بہت مضبوط چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب کسی عمارت کا وہ سب سے مضبوط گوشہ، وہ ستون ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا بوجھ ٹکا ہو۔ اور شدید کا مطلب ہے انتہائی سخت، ناقابل تسخیر، یعنی وہ ایک ایسے قلعے، ایک ایسی پناہ گاہ کی تمنا کر رہے تھے جسے یہ اندھا ہجوم توڑ نہ سکے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر ہم ان الفاظ کی گہرائی میں جائیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی کمزوری کا اظہار ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، ذرا سوچئے، ہم جن عظیم شخصیات اور پیغمبروں کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسے پہاڑ جیسی استقامت ابھرتی ہے جو کسی طوفان سے نہ گھبرائے۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہر حال میں پرسکون اور ناقابل شکست ہوں گے۔ بالکل، ہم انہیں سپر ہیومن سمجھتے ہیں۔ صحیح، لیکن یہاں تو صریحاً ایک ایسی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے جس میں جسمانی طاقت یا کسی بیرونی اور ظاہری پناہ گاہ کی تمنا کی جا رہی ہے۔ کیا یہ اس مایوسی کو ظاہر نہیں کرتا جو ایک انسان پر طاری ہو گئی ہے؟ کیا اس طرح بے بسی کا اظہار کرنا ان کے اس عظیم موقف کو، اس سچائی کو کمزور نہیں کرتا؟ یہ بہت زبردست نقطہ اٹھایا آپ نے۔ شکریہ، کیونکہ میں یہاں اس روایتی سوچ کو تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گی جو سمجھتی ہے کہ حق پر ہونے کا مطلب ہر وقت ظاہری طاقت کا پاس ہونا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور میں کہوں گا فطری سوال ہے۔ ہم نے بہادری، جرأت اور استقامت کی ایک بہت ہی سطحی تعریف بنا لی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہادر انسان کو کبھی ڈر نہیں لگتا، اسے کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی یا وہ کبھی بے بسی کا شکار نہیں ہوتا۔ ہاں، فلمی ہیروز کی طرح جو اکیلے سب کو مار دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں اس مفروضے کو مکمل طور پر الٹنا ہوگا۔ سچی استقامت یا سچی بہادری کا مطلب ڈر کا نہ ہونا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ سچی استقامت یہ ہے کہ جب ایک انسان مکمل طور پر یعنی مفلوج کر دینے والی حد تک بے بسی اور خطرے کا شکار ہو اور اس کا دل خوف اور تنہائی کے بوجھ سے کچلا جا رہا ہو، اس کے باوجود وہ ہجوم کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے، اس کے باوجود وہ ان کی برائی کو تسلیم نہ کرے۔ ارے واہ، یعنی ڈر کے باوجود کھڑے رہنا۔ بالکل، یہ الفاظ کمزوری کی علامت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کی معراج اور ایک سچی بے ساختہ پکار ہے۔ پیغمبر بھی آخر انسان ہوتے ہیں نا، اور یہ آیت ہمیں اسی انتہائی شدید انسانی دباؤ کی، اس ہیومن ایلیمنٹ کی جھلک دکھاتی ہے۔ یہ نقطہ واقعی پوری سوچ کا رخ موڑ دیتا ہے۔ ہم اکثر تصادم یا لڑائی کو صرف تلواروں اور میدان جنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جہاں جسمانی طاقت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ جو کہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ بالکل، لیکن یہاں جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ نفسیاتی اور اعصابی ہے۔ انہوں نے اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہار مانتی ہوں یا میں ہار مانتا ہوں، تم لوگ جو چاہو کرو۔ جی نہیں، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ہاں، یا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چونکہ تم اکثریت میں ہو اس لیے شاید تمہارا راستہ ہی ٹھیک ہے۔ ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ دراصل اس زمینی حقیقت کو، اس تلخ سچائی کو تسلیم کر رہے تھے کہ ان اصولوں کے دفاع کے لیے جس مادی طاقت کی ضرورت ہے وہ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ حقیقت پسند تھے۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں تمہیں طاقتاً روک سکتا۔ وہ ظلم کو روکنے کی خواہش کر رہے ہیں، ظالم کے آگے جھکنے کی نہیں۔ جی ہاں، یہ فرق بہت باریک لیکن انتہائی اہم ہے۔ وہ اپنی بے بسی کا اعتراف تو کر رہے ہیں لیکن اپنی سچائی پر سمجھوتا نہیں کر رہے، اور وہ جو لفظ ہم نے پہلے زیر بحث لایا، رکن شدید، ایک انتہائی مضبوط سہارا۔
یہ محض ایک عمارت یا قلعے کا تقاضا نہیں تھا، بلکہ یہ اس عالمگیر نفسیاتی سچائی کا بیان ہے کہ جب انسان حق پر کھڑا ہوتا ہے نا، تو اسے بھی، چاہے اس کا ارادہ کتنا ہی فولادی کیوں نہ ہو، ایک وقت میں جذباتی اور جسمانی طور پر ایک ایسے سائے کی، ایک ایسے سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو اسے اس اندھے ظلم اور ہجوم کے پاگل پن سے بچا سکے۔ واقعی تنہائی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہے۔ بالکل، یہ تنہائی کا وہ گہرا کرب ہے جس کا تجربہ دنیا کے ان تمام عظیم لوگوں نے، ان تمام مصلحین نے کیا ہے جنہوں نے کسی بگڑے ہوئے، کرپٹ یا ظالم نظام کے خلاف اکیلے آواز اٹھائی۔ وہ اندر سے، مطلب اپنے ضمیر اور اصولوں کے اعتبار سے تو مضبوط ہوتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا اپنے پورے وزن کے ساتھ انہیں کچلنے پر تلی ہوتی ہے۔ اور اس وقت انسان کسی پناہ کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ بالکل، اس وقت وہ جو ایک قدرتی انسانی پناہ کی تلاش ہے، وہی دراصل ان کی عظمت کو مزید ابھارتی ہے۔ یہ بات سن کر صورتحال کی سنگینی کا احساس اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، اور ہم واقعی ایک بالکل نئی سطح پر اس کشمکش کو سمجھنے لگتے ہیں۔ ان دو مختصر آیات نے کس طرح طاقت کی حرکیات، ہجوم کی نفسیات اور ایک فرد کی اخلاقی جرت کو اتنے کم الفاظ میں سمیٹ لیا ہے۔ ایک طرف وہ اکثریت کی اندھی طاقت ہے جو سمجھتی ہے کہ تعداد کا زیادہ ہونا ہی حق ہونے کی دلیل ہے، جو کہ ایک بہت بڑی خام خیالی ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف ایک تنہا فرد کی اخلاقی جرت ہے جو جانتا ہے کہ سچائی کیا ہے، بھلے ہی وہ اکیلا ہو۔ لیکن اس سب میں ایک سوال مسلسل میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، ایک ایسا نقطہ جو شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اگر ایک پورا ہجوم، ایک پورا معاشرہ کسی برائی پر متفق ہو چکا ہے اور وہ طاقت میں بھی ہیں، تو انہیں اس ایک اکیلے نہتے انسان سے اتنا خطرہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ وہ اسے نظر انداز کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت کمال کا سوال ہے۔ مطلب وہ اپنی پوری طاقت اس ایک آواز کو دبانے پر کیوں لگا دیتے ہیں؟ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں میں سمجھتا ہوں پوری بات کا خلاصہ پوشیدہ ہے۔ ہجوم کو سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ غصہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ کوئی شخص انہیں جسمانی طور پر روک رہا ہے۔ تو پھر کس بات سے چڑھ ہوتی ہے؟ انہیں اصل تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ اس ایک شخص کی محض موجودگی، اس کا اس معاشرے میں موجود ہونا، ان کے لیے ایک اخلاقی آئینے کا کام کرتا ہے، ایک مورل مرر۔ اخلاقی آئینہ، ارے واہ، کیا لفظ استعمال کیا ہے آپ نے! جی، ہجوم جتنے مرضی نقاب اتار دے، کتنی ہی ڈھٹائی کا مظاہرہ کر لے، لیکن انسانی ضمیر کی ایک چنگاری کہیں نہ کہیں دب کر رہ جاتی ہے۔ جب وہ اس ایک حق پر کھڑے انسان کو دیکھتے ہیں نا، تو انہیں اپنے اندر کا وہ زوال، اپنی وہ بدصورتی اس شخص کے اخلاقی آئینے میں صاف نظر آنے لگتی ہے۔ اف، وہ برداشت نہیں کر پاتے اپنا اصل چہرہ۔ بالکل، اس اکیلے شخص کی استقامت ان کے دبے ہوئے ضمیر کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ سب اجتماعی طور پر کتنے غلط ہیں۔ یعنی وہ ایک اکیلا شخص بغیر کوئی ہتھیار اٹھائے، محض اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان سب کے لاشعور پر ایک کاری ضرب لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ تصور، یہ کس قدر طاقتور ہے! بے شک۔ ہجوم کا وہ جو بے پناہ غصہ ہوتا ہے، وہ دراصل اس شخص کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے اپنے اندر کی اس بے چینی اور اس احساس جرم کا عکس ہوتا ہے جسے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ اس آئینے کو، مطلب اس شخص کو توڑ دینا چاہتے ہیں تاکہ نہ وہ آئینے نما شخص رہے اور نہ ہی ان کا ضمیر انہیں ملامت کرے۔ وہ اس اکیلے شخص پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی تمام تر جارحیت کے ساتھ اس لیے حملہ آور ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی اس اندرونی شرمندگی اور اپنے اخلاقی دیوالیہ پن کو چھپا سکیں۔ ان کا شور صرف ایک پردہ ہوتا ہے۔ بالکل، ان کا شور دراصل اس ایک فرد کی خاموش سچائی کو دبانے کی ایک ناکام کوشش ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ان تاریخی حوالوں سے نکل کر آج کے جدید دور کی طرف دیکھیں تو یہ نفسیاتی حقیقت آج بھی اتنی ہی زندہ اور توانا ہے۔ آج کا ہجوم شاید شکل بدل چکا ہو۔ جی، آج شکلیں مختلف ہیں۔ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کی شکل میں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ٹرولز کی شکل میں ڈیجیٹل ہجوم موجود ہیں۔ آج طاقتور کارپوریٹ ادارے اور کرپٹ نظام موجود ہیں۔ کینسل کلچر اور ٹرولنگ، بالکل۔ سچ بولنے والا شخص ان کے بنائے ہوئے جھوٹے بیانیے سے اختلاف کرتا ہے۔ جب کوئی اکیلا انسان معاشرے کے کسی غلط چلن پر انگلی اٹھاتا ہے تو یہ نظام، یہ آج کے ہجوم، اسے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
نہیں، وہ سیدھا حملہ کرتے ہیں۔ بالکل، وہ جدید ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسے تنہا کرنے، اس کا مذاق اڑانے، اس کی کردار کشی کرنے اور اسے نفسیاتی طور پر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے جدید ہجوم کا پیغام بھی بائنا وہی ہوتا ہے جو ہم نے سورہ ہود کی آیت 91 میں دیکھا۔ کہ تمہیں معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں اور تمہاری آواز کی یہاں کوئی اہمیت نہیں۔ بالکل وہی آت۔ اور ایسے میں مطلب آج کے انسان کی حالت زار اور اس کی اندرونی کیفیت بھی وہی ہوتی ہے جو ہمیں آیت 81 میں حضرت لوط کے الفاظ میں نظر آتی ہے۔ دباؤ وہی رہتا ہے۔ ہم میں سے جو بھی کبھی دفتر میں، خاندان میں یا سوشل میڈیا پر کسی اکثریت کی غلط بات کے خلاف کھڑا ہوا ہو، وہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ اس وقت دباؤ کتنا شدید ہوتا ہے۔ ہم بھی اکثر اندیکھے ہجوم اور معاشرتی دباؤ کے بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ سچ کہا آپ نے۔ ہمارے اندر سے بھی اکثر یہی پکار نکلتی ہے کہ کاش ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی یا کوئی ایسا مضبوط سہارا ہوتا، کوئی ایسا رکن شدید ہوتا جو ہمیں اس طوفان سے بچا لیتا۔ یہ تفصیلی جائزہ ہمیں صرف ایک واقعہ نہیں سنا رہا، بلکہ یہ ہمیں انسانی فطرت، معاشرتی جبر اور طاقت کے عدم توازن کے سامنے کھڑے انسان کی نفسیات کا ایک مکمل نقشہ دکھا رہا ہے۔ اور یہی ان ذرائع کا، ان آیات کا اصل کمال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دباؤ اور جبر کے وقت حق پر ثابت قدمی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے آج کی اس تجزیے میں دیکھا کہ ہجوم کی زبان کیسی ہوتی ہے۔ ہجوم فیصلہ سناتا ہے، ہٹ دھرمی دکھاتا ہے اور اپنا تکبر مسلط کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے اس فرد کے کرب کو سمجھا، اس شدید جذباتی اور نفسیاتی کیفیت کا احاطہ کیا جو چاروں طرف سے ظلم سے گھر جانے پر پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک قدرتی احساس ہے۔ جی، کسی مضبوط قلعے یا سہارے کی خواہش کرنا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اس مادی دنیا میں سچائی کو اکثر ظاہری طاقت اور اسباب کے محتاج ہونے کا احساس کرایا جاتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس تمام تر بے بسی کے احساس کے باوجود اخلاقی برتری اور اصولی جیت ہمیشہ اسی تنہا شخص کے پاس رہتی ہے۔ واقعی، ان دو مختصر آیات نے ہمارے سامنے ایک پوری کائنات کھول کر رکھ دی ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ تنہا کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو کبھی خوف، بے بسی یا مایوسی کا احساس نہیں ہوگا۔ تنہا کھڑے ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اس خوف کو محسوس کرے، اس بے بسی کی انتہا کو چھو لے، لیکن اس کے باوجود اپنے موقف سے، اپنی سچائی سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دے۔ یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے ہجوم کے پیچھے چلنے کے بجائے تنقیدی سوچ کو اپنائیں۔ ہم یہ سیکھیں کہ حق کہ صحیح اور غلط کی پہچان کیا ہے اور ہجوم کی اندھی تقلید کتنا بڑا اخلاقی جرم ہو سکتی ہے۔ بے شک، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب پورا معاشرہ ایک خاص سمت میں جا رہا ہو تو اس کے خلاف چلنے کے لیے جس اخلاقی جرت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اپنے اندر جھانکنے اور اپنی سچائی پر غیر متزلزل یقین رکھنے سے ہی آ سکتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہجوم کی طاقت وقتی ہوتی ہے، لیکن سچائی کی طاقت دائمی ہوتی ہے۔ وہ تنہا انسان جو ہجوم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ دراصل اس معاشرے کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر اسے اس کی بھاری قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ گفتگو واقعی سوچنے اور اپنے اندر جھانکنے کا ایک گہرا مقام ہے۔ گفتگو کے آغاز میں ہم نے ایک تصوراتی منظر کی بات کی تھی، جہاں ایک طرف بے پناہ طاقتور ہجوم تھا جس نے اپنے چہروں سے شرم اور اخلاقیات کے تمام نقاب اتار دیے تھے، اور دوسری طرف ایک تنہا انسان تھا۔ آج کے اس گہرے مطالعے اور تفصیلی جائزے کے بعد وہ منظر محض ایک پرانی کہانی نہیں رہا، بلکہ وہ مزید واضح، پیچیدہ اور ہماری آج کی زندگی کے بہت قریب ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ زبردست گفتگو ختم کریں، ایک آخری سوال ہے جو انہی آیات اور اسی تصادم کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب ہم سب کو باہر نہیں بلکہ اپنے اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ کیا سوال ہے وہ؟ سوال یہ ہے کہ جب ہمیں آج کی اس تیز رفتار اور دباؤ سے بھری دنیا میں کسی شدید معاشرتی، نفسیاتی یا اخلاقی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سے ایک ہجوم ہم پر غالب آ رہا ہے
اور ہمیں ہمارے اصولوں سے ہٹانا چاہتا ہے تو اس وقت ہماری زندگی کا وہ رکن شدید کیا ہوتا ہے؟ بہت گہری بات ہے۔ جی، وہ مضبوط قلعہ، وہ پناہ گاہ، وہ سہارا جو ہمیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتا ہے، وہ آخر کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے پختہ اصول ہے؟ کیا وہ ہمارا جاگتا ہوا ضمیر ہے جو ہمیں غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے؟ کیا وہ کسی برتر طاقت پر ہمارا یقین ہے یا کوئی اور قوت ہے جو اس شدید تنہائی میں بھی ہمیں کھڑا رکھتی ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر اور اپنے اندر موجود اس سہارے پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔